بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کرنل عبد المتین، کوآرڈینیٹر فار پنجاب ماوا مسعود ویلفیئر ایسوسیشن مخاطب ہوں۔ جیسے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے میں فوجی آپریشن کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی اور پورا ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ اس میں سب سے زیادہ متاثر ساؤتھ وزیرستان کے ماسود ٹرائب کا علاقہ ہوا، کیونکہ یہ سارا ٹرائب منتقل ہو کے پاکستان میں بکھر گیا اور پورا نظام بیٹھ گیا۔ ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، معاشی مسائل اور کئی دوسرے معاشرتی مسائل پیدا ہوئے۔ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے 2014 میں مسعود ویلفیئر ایسوسیشن کا قیام عمل میں آیا۔ ایک خوف و ہراس کی فضا میں ایک تنظیم نے اٹھ کے بحالی اور تعمیر نو کے لیے کام شروع کیا، اور آج الحمدللہ اس کے 9 سال پورے ہو گئے، اور اس سال ہم اس کا 9واں سالانہ فنکشن کر رہے ہیں۔ 20 سالہ تباہی کو دوبارہ بحال کرنے میں اتنے سال لگتے ہیں، مگر اگر نیت صاف ہو، ارادے بلند ہوں، منزل مل جاتی ہے۔ اور اس پورے جدوجہد میں ہمارے پاس ہمارے بہت ہی مہربان تنظیم خبیب فاؤنڈیشن نے ہماری مدد کی ہے، اور انہوں نے مواخات مدینہ کا تقریباً اس لحاظ سے اس قسم کا انہوں نے تعاون کا، مالی معاونت کا مظاہرہ کیا۔ مالی معاونت یا امداد دینا ایک الگ بات ہے، مگر جو آپ جذباتی طور پر آپ ایک مدد کے لیے آتے ہیں اسلام آباد یا کسی حصے سے وزیرستان کے مشکل علاقے میں، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی محبت اور کمٹمنٹ کے ساتھ ہے۔ پچھلے سال خبیب فاؤنڈیشن کے تعاون سے ان کے ڈونر ہمارے ترک بھائی آئے، انہوں نے مولا خان سرائے میں وزیرستان ایجوکیشن سٹی کے قیام کے لیے وہاں پہ انہوں نے مختلف پروجیکٹ اناؤنس کیا، اور ہم بڑے خوش ہوئے کہ جی اتنے دور سے ایک تنظیم آئی اور انہوں نے ہماری مدد کی۔ خبیب فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارا ایک بہت عمدہ شراکت چل رہی ہے۔ انہوں نے ہمارے زخم پہ مرہم رکھا، ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں اٹھایا۔ وہ ایک شعر ہے کہ گرتوں کو تھام لینا ساقی، جو نا انہوں نے وہ کام کیا، ہمیں اٹھایا، پاؤں پہ کھڑا کیا، ہم بڑے مشکور ہیں۔ انہوں نے وزیرستان ایجوکیشن سٹی کے لیے وہاں پہ اسکول فوراً قائم کیا، اور اسکول کے تمام اخراجات انہوں نے ذمہ داری لی، اور وہ 2 سال سے الحمدللہ وہ چل رہا ہے۔ وہاں قریبی مسجد اور آبنوشی کا اسکیم کا اعلان کیا۔ وہاں پہ پانی کی بہت قلت تھی اس علاقے میں، وہ الحمدللہ چل پڑا ہے۔ یہ تو تھی مالی امداد، جو کہ اتنی دورس نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو مین کام کیا، ہمارے 120 یتیم بچوں کو اپنے کالج جو ہری پور میں ہے وہاں پہ انہوں نے ان کو داخلہ دیا، اور یہ صرف 120 یتیم بچے نہیں ہیں، یہ 120 خاندان ہیں جس کو وہ سپورٹ کریں گے۔ اور اس کا سب سے بہترین یا خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارا ایک لڑکا طلحہ، وہ اپنی قابلیت کی بنا پر ابھی وہ ترکی جا رہا ہے اور وہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایک یتیم صغیر جس کی معاشرتی حالات نہ ہوں، اس کو آپ ایک تعلیم دیتے ہیں اور اس کو ترکی بھیجتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک نسل کا مسئلہ ہے، ایک نسل ابھی اس نے راستے پہ چلا دیا۔ اس کے علاوہ خبیب فاؤنڈیشن نے سیلاب زدگان کے لیے ہماری مدد کی، اور یتیموں کے لیے انہوں نے کافی مدد ہماری کی ہے، اور ابھی انشاءاللہ مزید ہمارا یہ انٹریکشن چلے گا، اور ہمارا جو اخوت کا رشتہ ہے وہ برقرار رہے گا۔ ہم ان کے لیے بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ خبیب فاؤنڈیشن نے ہمیں
اس مشکل حالات میں ہماری مدد کی ہے۔ تنظیم ہوتی ہیں اور ڈھانچہ ہوتا ہے، مگر تنظیم کو چلانے والے جو قائدین ہوتے ہیں، قیادت ہوتی ہیں، اس کو وہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ خبیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین ندیم احمد خان صاحب کے اندر وہ تمام صلاحیتیں، خوبیاں ہیں جو ایک قائد کے لیے علامہ اقبال صاحب نے کہی تھی، نگاہ بلند، سخن دل نواز۔ اور ان کا سب سے بڑی خوبی ہے یتیموں کا درد ان کے دل میں ہے۔ انہوں نے اس کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچے نے کہا کہ جی میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا، فوراً اس کا بندوبست کر دیا، بلکہ اس کا نہیں، اس کے والدین کا، بھائیوں کا۔ اور میں نے ان کو خود دیکھا ہے کہ ہری پور میں جس طریقے سے وہ یتیموں سے ملتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس وقت اس مادی دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کو اپنا بچہ سمجھ کر پال رہے ہیں۔ ابھی خبیب فاؤنڈیشن کے ویب سائٹ پہ تمام ڈیٹا موجود ہے، مگر میں صرف ایک عام پبلک کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ خبیب ہری پور کالج میں سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، فاٹا پرانا، کے پی، پنجاب اور ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کے آپ کو ایک نیا حوصلہ مل جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ ہماری بھی ایسی تنظیم ہے جو کسی بھی انٹرنیشنل تنظیم کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے، اسی تناسب سے کام کر رہی ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ، اسی لگن ولولے کے ساتھ اگر کام کریں گے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ باقی بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ حالانکہ انہوں نے ابھی تک کیا بھی ہے، ترکی نے ان کی خبیب فاؤنڈیشن فلسطین بھی گئے ہیں، شام بھی گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کام کیا، کشمیر میں انہوں نے کام کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی کہ خبیب فاؤنڈیشن اور ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے جذبہ خدمت کو ہم سراہتے ہیں، اور اللہ کرے اس طرح کے اور بھی لوگ پیدا ہو جائیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبیب فاؤنڈیشن کو ترقی دے اور ان کو مزید کامیاب کرے۔ شکریہ۔